بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی جانب سے میں آپ کا میزبان پروفیسر شیراز ساگر آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، میں بھی اسی بات کا قائل ہوں، لیکن اس کے ساتھ کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اگر موسیقی روح کی غذا ہے تو شاعری روح کے زخموں پر مرہم ہے، اور آج ہم آپ کے روحانی زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آپ کو شاعری بھی سنائیں گے اور مہمانوں سے گفتگو بھی جاری رہے گی۔ تو بلا تمہید میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے پہلے مہمان، جن کا تعلق حافظ آباد سے ہے اور بسلسلہ روزگار گجرانوالہ میں مقیم ہیں، نئی نسل کے نمائندہ شاعر ہیں، 2010 سے باقاعدہ طور پر شاعری کر رہے ہیں اور کثرت سے مشاعروں میں شرکت بھی کرتے ہیں، نوجوانوں میں مقبول بھی ہیں۔ ان کے بے شمار اشعار جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں، اور ایک ادبی تنظیم فیب فنون کے وہ چیئرمین بھی ہیں، اور بڑے ہی فعال ہیں سوشل میڈیا پر، اور ان کی جو شاعری کی کتاب گم کے نام سے ہے وہ آئندہ برس منظر عام پر آنے والی ہے۔ ان کا ایک شعر ہے: ہمیں سجدے کی مہلت ہی نہیں ملتی، ہماری سب نمازیں ہیں جنازوں کی۔ میری مراد ہے جناب راشد امام صاحب سے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں راشد صاحب کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے ہمارا مان بڑھایا، ہماری عزت افزائی کی۔ ناظرین محترم، ہمارے اس پروگرام میں کچھ روایتی سوالات بھی ہوتے ہیں اور کچھ غیر روایتی سوالات بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح ہم ساتھ چلتے ہیں۔ تو اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ راشد امام صاحب سے کریں گے۔ راشد بھائی، کس عمر میں آپ کو اس بات کا انکشاف ہوا کہ آپ کے اندر ایک شاعر چھپا بیٹھا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیراز بھائی بہت شکریہ آپ کا، ایم ایس نیوز کا شکریہ، آپ نے ہمیں عزت دی، ہمیں انوائٹ کیا۔ شیراز بھائی، میں میٹرک میں تھا اس وقت، تو جب مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے کچھ پڑھنے کی بجائے کچھ لکھنا بھی چاہیے، اس وقت تک میں قومی سطح کے شاعروں سے جیسے سلیبس میں روشناس ہو چکا تھا، اور مجھ میں ایک لگن تھی، وہ عمران سیریل اور اس طرح کے وہ چھوٹے ڈائجسٹ وہ ہم پڑھتے تھے، اسی میں پھر شاعری بھی مل جاتی تھی جی، یہاں سے انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا، اور پھر وہ اپنے پیک پر پہنچا 2007-08 میں۔ پھر میں 2009-10 میں ادھر اپوائنٹ ہوا، تو پھر باقاعدہ طور پہ کچھ جو عروضی مسائل تھے تو وہ پھر میں نے جان صاحب سے باقاعدہ عروض میں کچھ چیزیں گائیڈنس لی، اور پھر اس کے بعد چل آپ کے سامنے ہے میرا سفر۔ آپ بھی ادبی منظر نامے پہ ایکٹیو پرسنالٹی ہیں، ایک صاحب اسلوب شاعر ہیں جیسا آپ جانتے ہیں، تو باقی ساری ایکٹیویٹی میری کوئی چیز کسی دوست سے چھپی ہوئی نہیں، ساری ایکٹیویٹیز میری دوستوں کے، شاعروں کے، ادیبوں کے سامنے ہی ہیں۔ ٹھیک جی راشد بھائی، جی عام طور پہ شعراء کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کے لیے شاعری کرتے ہیں، آپ کس لیے شاعری کرتے ہیں؟ بڑا پیچیدہ سوال ہے جی۔ شاعری یہ ہے اس کا سنگل لیئر میننگ جو آپ نے بتایا کہ انسان شاعری جذبات اور احساسات کے اظہار کے لیے کرتا ہے۔ جی۔ بعض اوقات ہم کچھ غزل کہہ لیتے ہیں اور اپنے وہ وقتی جو کیفیت ہے اس کو ہم کاغذ پہ لے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ایک نیا تجسس، پھر ایک نیا جہان دیگر، پھر وہ اپنے ایک تجسس کو برقرار رکھتا ہے۔ اس چیز کو آپ پتہ نہیں کیا نام دیں گے، وہ ایک شاعر کے پیچھا کرتا ہے، وہ تجسس، وہ آوازیں، وہ تخلیقات، وہ رات کو، وہ سفر میں، وہ پیدل جاتے ہوئے، وہ فیملی میں، جدھر بھی آپ ہوں،
آپ کو گھیر لیتی ہیں، آپ کام کے دوران گھیر لیتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ آپ کی کوئی کیفیت ہے، اس کو ایک مصرع تو نوٹ کر لیں گے آپ، 2 مصرے ہو جائیں گے، 4 ہو جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. باقی پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے اسی طرح اس کا کہ کب آئے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غزل خاص طور پہ یہ صرف آمد نہیں بلکہ آورد کا عنصر بھی اس میں شامل ہوتا ہے. ظاہر ہے اس میں کلی طور پہ کوئی بھی تخلیق جو ہے وہ آمد نہیں ہوتی. ٹھیک، اس میں آورد اس میں آورد ہوتا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہوتا ہے. آمد کا تو کوئی ایک آدھ مصرع ہوتا ہے جو اترتا ہے، خاص طور پہ غزل میں. غزل میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، 2 مصرے بھی آ جاتے ہیں، 3 بھی آ جاتے ہیں، بعض کا کوئی پورا قطعی آ جاتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلع کے ساتھ آئے. ٹھیک، اس کی یعنی سنگل کوئی بھی مصرع. ٹھیک. راشد بھائی، آپ ادب میں کس اسکول آف تھاٹ کے قائل ہیں؟ کیا کسی خاص نظریے کو لے کے چلتے ہیں یا پھر بس ادب برائے ادب کے قائل ہیں؟ نہیں، میں اس میں میرا ذاتی نظریہ جو ہے وہ ترقی پسند ہے. اس میں ٹھیک ہے، میں روایت کا باغی نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ زبان میں کچھ آپ کے کام سے تجرید ہو، کچھ نیا اختراع ہو اس میں، تو میں ترقی پسند رویے کا قائل. تو روایت جیسا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو غزل پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہو کہ میں نے کہیں سے بڑوں کی جو قائم کردہ روایت ہے اس سے بغاوت کی ہو یا انحراف کیا. اس میں تجرید کی کوشش میں لگا رہتا ہوں. ہمیشہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بات نئی بھی ہو، نئی آئیڈیالوجی کے ساتھ میچ بھی کرتی ہو، لیکن بڑے بھی اسے سراتے رہیں اور اس کا مطلب اس کو یہ دیکھیں اس لحاظ سے کہ میں مطلب روایت کا ایک بہترین امین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ترقی پسند رویہ رکھتا ہوں. ٹھیک، یعنی روایت اور ترقی پسندی کا امتزاج آپ کہہ سکتے ہیں. جی، میری ذاتی آئیڈیالوجی یہی. ٹھیک. انہوں نے کچھ آپ کوشچن ریپیٹ کر دیں، میں انشاءاللہ اس کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے بھی گفتگو کی اس حوالے سے جو آج کل شاعری ہو رہی ہے. جی بازاری قسم کے الفاظ، بےہودہ الفاظ، لچر قسم کی لینگویج استعمال کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ جو یونیورسٹیز کے مشاعرے ہوتے ہیں اور اس طرح کے شعر سنا کے پھر شہرت بھی مل رہی ہے. تو کیا یہ واقعی ادب کی خدمت ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں، شاعری 2 طرح کی ہے. ایک وہ شاعری جسے آپ ادب عالیہ کہیں، دوسری کلاسکس کیسے؟ نہیں، ضروری نہیں کہ کلاسیکی ادب عالیہ ہے. کیا آج کی ٹھیک دیکھیں، نیا لکھنے والا پہلے سے بہتر بھی لکھ رہا ہے. معیار کا نام ہے ادب عالیہ. جی، ٹھیک ہے. اب آ جائیں اس طرف. ہوا یہ ہے کہ جب یہ لوگ سٹیج پہ کیش ہونا شروع ہو گئے اور یونیورسٹیز میں چونکہ بچوں کا جو پرسنٹیج ہے وہ تقریباً 20% ہوتی ہے جو ریئل لٹریچر سے انٹرسٹ سولز ہوتی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. باقی ہوتے ہیں گیدرنگ، عوام ہوتی ہے، خواص نہیں ہوتے. ہاں، میں ابھی یہ ریسنٹلی میرا آپ بھی پنجاب یونیورسٹی سپیریئر کے مشاعرے میں، پنجاب کالج کے مشاعرے میں بھی تھے. ابھی میں نے اسپائر میں پڑھا ہے. یعنی کالجز کے مشاعروں کا یہ حال ہے کہ بچوں کو سمجھ نہیں آتا. جی بالکل ٹھیک. چونکہ وہ ان کا بیانیہ بک رہا تھا اس لیے انہوں نے مزید اسے نارملائز کیا. ٹھیک ہے. اور شاعری کے کانٹینٹ کو مزید سادہ کیا. وہ اپنا بیانیہ انہوں نے بیچنے کے لیے. تو ظاہر ہے جب یہ سنگل لیئر وہ لٹریچر لکھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں تو وہ ایک عرصے تک چلے گا، پھر ڈیڈ ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اپنی میعاد کو پہنچنے سے پہلے ختم ہو جائے گا. اب باقی رہی کہ یہ تو چھائے ہوئے ہیں بھئی فیس بک پہ، میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں. اصل میں میرا اس میں ایک نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے میری، کہ شاعری سننے اور دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے. یہ کتاب کی چیز ہے، یہ پڑھنے کی چیز ہے. اب جب یہ ان کو آپ کاغذ پہ لاتے ہیں اس شاعری کو، ختم ہو جاتی. بالکل ٹھیک. اتنی وہ سنگل لیئر ہے کہ آتے ہی جب بھی صفحے پہ آئی ختم ہو.
اس کا وجود ہی ڈیڈ ہو جاتا ہے. وہاں پہ وہی شاعری اچھی رہے گی جو کوٹڈ ہے, کئی لیئرز ہیں اس میں, یعنی ایک دفعہ آپ پڑھیں گے وہ ایک اور اینگل سے واضح ہوگی, پھر دوسری دفعہ اس کی دوسری قرات میں اور اینگل کھولے گی. شاعری وہی ہے جو اپنے حجابات کھولتی جائے اور کہیں جا کے پھر وہ اس کی پرت واہ ہو کہ یہ تھا کہ آئیڈیا کیا تھا, خیال کیا تھا, مضمون کیا تھا. یہ ہے سیدھی پڑی ہوئی شاعری, ٹھیک ہے, کتاب پہ آئی, اس کا کوئی مستقبل نہیں. ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ میری ذاتی رائے بھی ہے کہ وہ کلام جو مشاعروں میں سنا جاتا ہے جس پر بڑی داد ملتی ہے, اسی کلام کو آپ کاغذ پہ پڑھیں تو بالکل مردہ سا معلوم ہوتا ہے, بے جان بے آواز, آپ بیزار ہو جاتے ہیں, آپ اسے نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, اور ترنم کے ساتھ بھی لوگ پڑھ کے داد لیتے ہیں. تو شاعری وہ ہے جو واقعی صدیوں تک لوگوں کی صرف کتابوں میں نہ رہے بلکہ ہونٹوں پر رہے, سماعتوں پر زندہ رہے, صرف لائبریریوں کی گرد آلود الماریوں میں دفن نہ ہو جائے. تو امر ہونے والی شاعری وہی ہے جو کاغذ پر زندہ رہتی ہے. راشد بھائی, ایک شعر ہے احمد ندیم قاسمی کا کہ ایک نعمت بھی یہی, ایک قیامت بھی یہی, روح کا جاگنا اور آنکھ کا بینا ہونا. یعنی انہوں نے روح کی بیداری اور دل کی نظر کو قیامت بھی کہہ دیا اور نعمت بھی کہہ دیا. تو اگر میں یہاں پہ شاعری رکھوں تو کیا شعر کہنا ایک نعمت ہے یا ایک قیامت ہے یا ایک مصیبت ہے؟ میرا خیال ہے وہ قاسمی صاحب کا شعر ہی صادق رہے گا. ٹھیک, اس سے یعنی دونوں چیزیں, مطلب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کیفیت سے جان چھوٹ جائے, لیکن جب ہم اس کا اخراج کر لیتے ہیں, ہم اپنا کتھارسس پیش کر لیتے ہیں, تب سکون بھی ملتا ہے اور ایک پراؤڈ سی فیل ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ تخلیق کر لیا, آپ نے کچھ کہہ لیا, آپ نے کچھ جو کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ آپ نے کر لیا. یو ہیو ڈن. تو جیسے دل پر کوئی پتھر تھا وہ اتار کے الگ سے رکھ دیا. وہ ریاض صاحب کی ایک بات میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا. وہ سوشل پلیٹ فارم اصل میں خصوص, اگر کوئی ایسا سوال جس کا جواب کوئی دوسرا دینا چاہے تو نہیں, میں وہ ایڈ کروں گا, وہ بڑے ہیں میرے. سوشل میڈیا کا ایشو یہ ہے کہ یہ عموم اور خواص دونوں کا پلیٹ فارم ہے. تو ہوا یہ ہے کہ یہ بالکل ایک اچھی چیز یہ تھی کہ اپروچ میں آ گئے ہم سب لوگ, مضافات جڑ گیا مرکز سے, بڑے لوگوں کی نظر میں چھوٹے لوگ آ گئے, ٹھیک ہے, یہ فائدہ ہوا. لیکن وہاں پہ ایک خلل یہ پیدا ہوا کہ وہ چونکہ عوام اور خواص دونوں کا پلیٹ فارم تھا, خواص کا جو معاملہ تھا وہ خواص تک تو رہا, لیکن وہ عموم کے ہاتھ لگ گیا نارمل رویے سے. تو انہوں نے اپنی مرضی کا, یعنی دیکھیں نا آپ, یہ ابھی کل کی بات ہے, ایک بندہ آیا ہے, اس نے کہا کہ اس نے کوئی نعرہ مارا ہے کہ ارشد لاوا لاہور دا پاوا, وائرل ہو گیا, لاہور دا پاوا اختر لاوا, جو بھی ہے وہ جی ہر دوسری وال پہ آپ اس کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں. تو اب جو بظاہر ایک تھنکر دماغ ہے وہ آوازار ہو جاتا ہے اس سے, اور اسے چڑ بھی آتی ہے کہ یار دیکھیں یار کتنا معیاری لوگ گا رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, پینٹ کر رہے ہیں, ان کو کوئی بندہ پروموٹ نہیں کرتا. اس میں کیا ایسی کوئی خاص بات ہے کہ یہ بندے کو یہ ہوا نقصان, ریاض بھائی. اور باقی ایکسیس کا معاملہ جو ہے وہ پازیٹیو تھا. کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ کتاب جو ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. آپ سوشل سلائیڈ سے سرفنگ کرتے کرتے کبھی کبھی بیزار ہو جاتے ہیں, تب آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کتاب کے ساتھ رہیں, اور وہی موومنٹ آپ کی ایک ریچ لٹریری سول کی کریم موومنٹ ہوتے ہیں کہ وہ کتاب کے ساتھ بسر کرتا ہے, کتاب کے ساتھ بسر ہوتا ہے وہی. اور آپ دیکھیں یورپ میں ٹرینڈ ہے ابھی بھی, وہ اپنے ٹی وی کا انہوں نے الگ ٹائم رکھا ہوا ہے, بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ٹی وی دیکھیں گے 9 سے 11 تک, 11 سے 12 تک وہ کتاب کے ساتھ رہیں گے چاہے وہ بیڈ روم میں.
تو ہمارے ہاں کتاب بینی کی جو عادت ہے وہ ختم ہو گئی ہے تقریباً. تو آپ عہدہ سے اور جیسے یہ ہمارے صافی برادری ہیں ان سے ایک ریکویسٹ بھی ہے اسی توسط سے کہ یہ کتاب بینی کا شعور جو ہے نا وہ اس کی ایک باقاعدہ مہم ہونی چاہیے. اور یہ ہم خسارے کی طرف جا رہے ہیں مسلسل, کیونکہ سوشل سلائیڈ سے آپ ان چہروں کو دیکھتے ہیں جن کو آپ اس وقت دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہوتے. ہر سیکنڈ بعد آپ کا دماغی سٹیٹ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے, سٹیٹ آف مائنڈ چینج ہو رہا ہے. ایک ڈیتھ کا آپ نے دیکھا, اس پہ آپ نے کومنٹ کیا جی, اور فیلنگ بھی لے کے آئے. بظاہر آپ کا کسی عزیز دوست کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کی فیلنگ ہو جاتی ہے. اگلی نیکسٹ پوسٹ آپ دیکھتے ہیں تو وہ کوئی بڑی ایک مسرت انگیز کوئی پوسٹ ہوتی ہے, آپ ادر اسٹیٹ آف مائنڈ میں داخل, بے حسی ہے نا سر بنیادی طور. ٹھیک ہے, تو اتنی زیادہ کنٹرڈکشن ہے ایک مطلب سیکنڈ بعد. تو کتاب ہے نا, ایک آپ افسانہ پڑھ رہے ہیں تو آپ جتنی دیر وہ افسانہ پڑھیں گے آپ صرف ان کرداروں کے ساتھ رہیں گے, آپ صرف اسی ایک اسپیسیفک ماحول میں جو ایک تخلیق کار کا حق بھی ہے کہ اس کے ساتھ اور اس کے کرداروں کے ساتھ بسر ہوں. ٹھیک ہے, شاعری ہم سناتے ہیں اس میں ذات بھی دار آتی ہے. مثلا میں ادھر بیٹھا ہوں سلائیڈ پہ, میں لوگوں کو ہو سکتا ہے اچھا ہی نہ لگ رہا ہوں, وہ صرف میری بات پڑھنا چاہتے ہیں. اس میں جب آپ کی ذات انکلوڈ ہو جاتی ہے تو آپ کے ایپ بھی انکلوڈ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ جتنے فیمس لوگ ہیں, کئی لوگ انہیں صرف اس وجہ سے پسند کرتے ہیں کہ انہیں اچھے لگتے ہیں, کئی صرف ان کی اپیرنس کی وجہ سے ان کے لٹریچر کو بھول جاتے ہیں, ان کی پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. یہ چیزیں ہاں. تو کتاب کا جو ہے نا وہ کتاب بینی کی طرف آپ ایک باقاعدہ ایک ہماری تنقیدی نشستوں میں بھی کوشش رہی ہے, شعر مجھے یاد آ گیا کہ اس کی طرف ہمیں آنا پڑے گا. کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹنے کو ہے, یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق. واہ سعود صاحب کا یہ بڑا مشہور. جو آپ نے وہ بات کی نا کہ متفرق چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ جو پیش آتی ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثات دیکھ کر. تو اتنے واقعات, اتنے حادثات اور اتنے سانحات اور اتنے تجربات ہماری قوم کے ساتھ ہو چکے ہیں کہ ایک پل میں جو ہے نا ہمارا مائنڈ سٹیٹ آف مائنڈ بدل جاتا ہے. ہم جنازے سے نکل کے فوراً میوزک دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا یہ شعر ابھی آپ نے تعارفی پڑھا تو ہو یہ رہا تھا کہ پچھلے آپ دیکھیں کہ ان 2 سالوں میں ہم نے صرف اور صرف لٹریری کمیونٹی کی کتنی پرسنالٹیز کھوئی ہیں. بہت زیادہ ہیں, ان کی تعداد اگر گننا شروع ہو جائیں تو بہت زیادہ ہے, ایک لمبی لسٹ ہے. تو وہ ایک کیفیت تھی کہ کچھ دن تو ایسے گزرے, یعنی پچھلے 2-3 ماہ پہلے, کہ ہر روز کسی ادیب اور کسی آرٹسٹ کی ڈیتھ ہو رہی تھی. تو ایک دم یہ خیال آیا کہ یار دیکھیں ہم بھاگ رہے ہیں, ایک جنازے سے فارغ ہوتے ہیں اگلے میں بھاگ رہے ہیں, اگلے میں بھاگ رہے ہیں. ہمیں نماز کا وقت, اور یہ ایک کیفیت تھی, اسے میں نے پھر کوڈ کر دیا. راشد بھائی جی بس 1-2 سوال اور پھر آپ سے کلام سنیں. ہماری گفتگو سوال تو بہت ہے, بہت طویل ہو جائے گی. بات سنیں, یہی تو شاعری روز ہوتی ہے, یہ گفتگو کریں لوگوں تک کچھ ہمارے نظریات. اچھا چلیں آپ سے آپ یہ بتائیں کہ شاعری میں داخلیت کے قائل ہیں کہ خارجیت کے قائل ہیں؟ اپنے داخلی کیفیات کو بیان کرنا پسند کرتے ہیں یا پھر خارجی جو کیفیات ہیں, مناظر ہیں, ان کا عمیق جائزہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ تو زیادہ چیز کیا ہے آپ کی شاعری میں؟ آؤٹ لک, انر سیلف, دونوں چلتا ہے ساتھ ساتھ. چلے آخری سوال پھر آپ سے کلام سنتے ہیں, کیونکہ آپ نظم و نثر دونوں سے وابستہ ہیں. جی افسانہ بھی لکھتے ہیں, جی کبھی کبھی کوشش, مضامین بھی لکھتے ہیں, جی ٹھیک ہے, غزل بھی لکھتے ہیں, نظم بھی لکھتے ہیں. جی تو سب سے زیادہ سہولت کے ساتھ آپ یعنی کون سی صنف ایسی ہے جس میں لکھنا آپ پسند کرتے ہیں اور بڑی بڑی سہولت کے ساتھ لکھ لیتے ہیں؟ یعنی ذریعہ اظہار کون سا سب سے زیادہ؟ سہولت تو مجھے غزل میں رہتی ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں اپنے دوستوں سے, جیسے عمران ہاشمی صاحب سے میرے اکثر اس موضوع پہ, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ
جب ایک دو کپلٹ میں میری بات کا اظہار ممکن نہ رہے تو پھر میں نظم کی طرف جاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو سہولت جیسے غالب نے تنگنائے غزل کی بات کی تھی وہی سہولت مجھے ویسے غزل میں ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ تمام ہوا. اب ہم التماس کریں گے راشد امام صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے بھی مستفید کریں. راشد امام صاحب جی ایک غزل سے شروع کرتے ہیں. جی. سب ستارے مدار سوچتے ہیں، واہ واہ. ہم تجھے بار بار سوچتے بھائی واہ واہ واہ، بہت خوب. سب ستارے مدار سوچتے ہیں، ہم تجھے بار بار ہم تجھے بار بار سوچتے ہیں. ہر نظارے میں بھر گیا پانی، لوگ زارو قطار سوچتے. بھائی واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے. ہر نظارے میں بھر گیا پانی، بھر گیا پانی، ہم تجھے لوگ زارو قطار سوچتے ہیں. واہ واہ واہ، بہت اچھے. بناتے ہیں برف پر کچھ پھول، بناتے ہیں برف پر کچھ پھول، اور ان میں شرار سوچتے ہیں. واہ واہ واہ، بناتے ہیں برف پر کچھ پھول اور ان میں شرار سوچتے ہیں. واہ واہ. زندگی پاس بیٹھ جا میرے، کوئی راہ فرار سوچتے ہیں. واہ واہ واہ، اچھا ہے. کیا بات، اچھا ہے، بہت اچھی. واہ واہ، زندگی بہت اچھا. پاس بیٹھ جا میرے، کوئی راہ فرار سوچتے ہیں. واہ واہ واہ. اور ایک کیفے میں بیٹھے شیخ چلی، ایک کیفے میں بیٹھے شیخ چلی، دیوتاؤں کے غار سوچتے ہیں. واہ 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 واہ. ایک کیفے میں بیٹھے شیخ چلی، دیوتاؤں کے غار دیوتاؤں کے غار سوچتے ہیں. اور شراز بھائی شعر دیکھیں کہ ایک قطرے میں موت تھی راشد، ایک قطرے میں موت تھی راشد، ایک قطرے میں موت تھی راشد، موت تھی، اب تیرے بے کنار. اچھا ہے. ایک قطرے میں موت تھی راشد، واہ 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 واہ. اب تیرے بے کنار سوچتے ہیں. ایک اور غزل دیکھیں. رنج کھینچا ہر ایک کونے سے، واہ 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 واہ. رنج کھینچا ہر ایک کونے سے، تازہ دم ہو گیا ہوں رونے سے. ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، کیا کشیدگی، کیا بات. رنج کھینچا لاجواب. ہر ایک کونے سے، تازہ دم ہو گیا ہوں رونے سے. تو نہیں تھا تو میں ہی بچ جاتا، تو نہیں تھا تو میں ہی بچ جاتا. کچھ تو اچھا تھا کچھ نہ ہونے سے. واہ. تو نہیں تھا تو میں ہی بچ جاتا، تو نہیں تھا تو میں ہی بچ جاتا. کچھ تو اچھا تھا کچھ نہ ہونے سے. بھائی واہ. اور یہ جواں سال ہو گیا بوڑھا، یہ جواں سال ہو گیا بوڑھا، ایک تجسس کا بوجھ ڈھونے سے. واہ واہ واہ. یہ جواں سال ہو گیا بوڑھا، اچھا ہے. ایک تجسس کا بوجھ ڈھونے سے. واہ واہ واہ. اور وہ محبت نہیں ملی ہم کو، وہ محبت نہیں ملی ہم کو،
واقعہ رہ گیا ہے ہونے سے. ہائے بھائی واہ 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 مقرر وہ محبت نہیں ملی ہم کو، واقعہ رہ گیا ہے ہونے سے، واقعہ رہ گیا ہے ہونے سے. کیا کہیں. اور باغ سے تو گئے مگر جو پھول، باغ سے تو گئے مگر جو پھول رہ گئے زلف میں پرونے سے. اچھا ہے یار، اچھا ہے. باغ سے تو گئے مگر جو پھول رہ گئے زلف میں پرونے سے. اور خواب کی اس طلسم گاہ میں ہیں، خواب کی اس طلسم گاہ میں ہیں، موت ہو جائے جس میں سونے سے. خواب کی اس طلسم گاہ میں ہیں، موت ہو جائے جس میں سونے سے. اور ہم فقط خون روئیں گے راشد، ہم فقط خون روئیں گے راشد، ہم رہے شہر کو ڈبونے سے. کیا بات، رنج کھینچا ہر ایک کونے سے، تازہ دم ہو گیا ہوں رونے سے. واہ واہ، بہت اچھی بہت اچھی. سہیلی سہیلی خدا کی پہیلی، کہانی سنو گی ہماری کہانی. کیا کہ تمہیں یاد ہے جب میں مٹی کا بت تھا اور ہم یک نفس تھے. تمہیں یاد ہے جب میں مٹی کا بت تھا اور ہم یک نفس تھے. تمہیں یاد ہوگا وہ روحوں کا میلہ جہاں ہم ملے تھے. واہ 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 واہ، کیا بات. تمہیں یاد ہوگا وہ روحوں کا میلہ جہاں ہم ملے تھے، جہاں ہم ملے تھے. وہاں سے نکل کر زمین نام کے ایک جزیرے پہ ہوں. وہاں سے نکل کر زمین نام کے ایک جزیرے پہ ہوں. ہاں مگر تم کہیں جا چکی ہو، کہاں ہو. ہاں مگر تم کہیں جا چکی ہو، کہاں ہو. کہاں ہو. ادھر میں زمین پر نئے ذائچے کھینچ کر بس تمہیں ڈھونڈنے چل پڑا ہوں. بھائی واہ 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 واہ، کیا کہنے. کولمبس کے نقشے پکاسو کے ہاتھوں سے پینٹنگ کیے، مارکو پولو جیسے سفرزاد لوگوں کو ساتھی کیا. ہاں واہ واہ واہ، دوبارہ. کولمبس کے نقشے واہ واہ، پکاسو کے ہاتھوں سے پینٹنگ کیے، مارکو پولو جیسے سفرزاد لوگوں کو ساتھی کیا. تورے سینا کی چوٹی سے اترا کہیں مصر اور شہر بابل سے ہوتا ہوا اہل فارس کے درباریوں تک گیا. میں مورخ کے پنے بھٹکتا پھرا اور جنگوں کے منظر سے سینہ بھرا. بہت اللہ جی. میں قدیمی زمانوں سے اب تک پھرا ہوں، مگر تم کہاں ہو. خدا کی پہیلی سہیلی، سمندر کے پرلے کنارے کئی ایک پرستاں بڑے دیوتاؤں کے مسند لگے وہ علاقے. سمندر کے پرلے کنارے کئی ایک پرستاں بڑے دیوتاؤں کے مسند لگے وہ علاقے. کیا کہ درختوں کے پتے، اناجوں کی فصلیں، سبھی کارخانے زمانے کی سڑکیں سبھی چھان مارے. میں کرنوں کے سینے پہ چلتا ہوا تجھ تلک آ گیا ہوں، تو پیٹ بول کے گیتوں سے باہر ملو. ایک اچھے تو پیٹ بول کے گیتوں سے باہر ملو، اچھے کیفے کے شیشے کی نئے کے اندھیرے سے ہٹ کر کسی روشنی میں ملو. ایک سگریٹ اکٹھے جلائیں، میرے پاس بیٹھی دھوئیں سے تو چھلے بنائے. واہ واہ واہ، اچھا جناب. تو چھلوں کی گولائی سے میں عدم کے کنارے گزاروں.
کیا بات. تو چھلوں کی گولائی سے میں عدم کے کنارے گزاروں، تمہیں یہ بتاؤں کہ مغرب میں سورج کہاں پر چھپا، چاند کتنا گھٹا ہے. واہ واہ واہ. کبھی تم چرس کے دھوئیں سے جو نکلو، تمہیں شیخ چلی کے ان کرمزی سے پہاڑوں کا قصہ سناؤں. میں عمرو کی زنبیل کا قیمتی تاج تیری جبیں پر سجاؤں. کبھی لگژری گاڑیوں سے اتر، بلبلے لے کے فٹ پاتھ پر بیٹھ جائیں. سبھی خواہشیں وہم تک بھول جائیں. میں مجنوں کے مرکز پہ منت کا دھاگا کئی بار باندھوں. میں آدم کی مقبول توبہ کے صدقے تیرا ہاتھ تھاموں. بھائی واہ واہ واہ. کبھی تم واہ واہ واہ. شرابوں کی محفل سے نکلو، تمہیں ہوش کے ناخنوں کا پتہ دوں. تمہیں پھر سے روحوں کا میلہ دکھا دوں، جہاں ہم ملے تھے سہیلی خدا کی پہلی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. 3-4 شعر مختصر. جی جی. دشت سے تیر کر نکلتے ہیں. ہاں ہاں. واہ واہ واہ. دشت سے تیر کر نکلتے ہیں. بھائی واہ. حیرتی سیر پر نکلتے ہیں. بھائی واہ واہ واہ. دشت سے تیر کر نکلتے ہیں، حیرتی سیر پر نکلتے ہیں. کیا بات. اپنا دریا بھی آسمانی ہے، اپنا دریا بھی آسمانی ہے، اپنی کشتی کے پر نکلتے ہیں. بھائی واہ 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 واہ. اپنا دریا بھی آسمانی ہے، اپنی کشتی کے پر نکلتے ہیں. اور رات ہوتے بدن کے بیچو بیچ، رات ہوتے بدن کے بیچو بیچ، تیرے آشفتہ سر نکلتے ہیں. بھائی واہ واہ واہ. رات ہوتے بدن کے بیچو بیچ، تیرے آشفتہ سر نکلتے ہیں. بھائی واہ 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 واہ. اور ایک وحشت ہے اپنی ہم جولی، ایک وحشت ہے اپنی ہم جولی، اس جہاں میں جدھر نکلتے ہیں. ایک وحشت ہے اپنی ہم جولی، کیا کہنے. اس جہاں میں جدھر نکلتے ہیں. اپنا دریا بھی آسمانی ہے، اپنی کشتی کے پر نکلتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب راشد امام صاحب. جی جناب ریاض شاہد صاحب، آپ نے اپنے قیمتی لمحات ہمیں دان کیے. آپ کی آمد کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آج کی محفل یقیناً ایک خوشگوار یاد بن جائے گی اور ہم سب کے قلوب و اذہان میں زندہ دیر زندہ رہے گی. ناظرین، آج کی محفل کا اختتام ہوا چاہتا ہے اور جی تو نہیں چاہتا اس محفل کو ختم کیا جائے. یہ رندوں کی جو محفل آج ہم نے سجائی ہے، دوبارہ سجاتے رہیں گے. اور آپ جیسے ادبی رند تو وہی رہیں گے، اس میں اضافہ ہوگا، لیکن ہم ساقی بدلتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کو یہ ادبی میں اور شعری میں پلاتے رہیں گے. تو آج کے اس پروگرام کو ملتوی کرتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے. اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.